السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کو خاص اہتمام کا بہت شوق ہے۔ ہم اپنے پیاروں کے لیے بھی خاص اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی خاص اہتمام کرے تو وہ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ وہ لوگ جو روزے دار ہیں، وہ جب جنت کا پروانہ لے کے جنت کی طرف آئیں گے تو ان کے لیے بھی ایک خاص اہتمام ہوگا، ایک خاص پروٹوکول ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اس دن بہت نوازے گا۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابا، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس کا نام ہے الریان، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے میں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کتنی بڑی پروٹوکول کی بات ہے نا، کہ آپ کو فرشتے خاص دروازے کی طرف لے کے جائیں اور وہاں سے کہا جائے کہ صرف آپ داخل ہوں گے، اور آپ کے سوا اس دروازے سے داخل ہونے کی کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ اضافہ بھی فرمایا کہ لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ ایمفیسائز کیا گیا، جب دروازے کا نام ہی روزے داروں کے لیے ہے تو اب اس خصوصیت کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی کہہ دیتے کہ اس میں سے روزے دار داخل ہوں گے تو کسی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو جاتا، شاید کوئی اور بھی داخل ہو جائے میرے بعد۔ تو اس لیے فرما دیا کہ خاص پروٹوکول ہے تمہارے لیے، خاص اہمیت ہے تمہارے لیے کہ تمہارے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، این الصائمون، تو اعلان ہوگا کہ روزے دار کہاں ہیں، فیقومون، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک لمحے کو سوچو، اگر آپ 50 آدمی کہیں بیٹھے ہو اور کوئی آ کے کہے کہ بھائی اشرف صاحب کھڑے ہو جائیے، آپ کھڑے ہو گئے، باقی 49 بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہیں۔ اب کہا جائے گا اشرف صاحب آپ چلیں، اب آپ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ کامیاب ہو گئے ہیں، اب آپ داخل ہوں گے ایک ایسی جگہ پہ جس کے لیے داخل ہونے کے انتظار میں یہ باقی بھی بیٹھے ہیں۔ آہا، کیا لمحہ ہوگا نا، کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ تو پوچھا جائے گا این الصائمون، یہ روزے دار کہاں ہیں، فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اللہ اکبر، اس کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے بعد فَإِذَا دَخَلُوا، جب یہ روزے دار اس میں داخل ہو چکے ہوں گے، اُغْلِقَا، تو وہ جنت کا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف میں بھی آتی ہے کتاب الصوم میں حدیث 1797، اور مسلم شریف میں بھی آتی ہے حدیث 1152، اور ابن خزیمہ نے بھی اسے صحیح میں روایت کیا، اور امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں۔ تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے جس کا نام الریان ہے۔